اچھا جی، دیگر ممالک کو اگر ہم اپنے ملک سے کمپیریزن کریں کہ دیگر ممالک کے اندر جب کوئی بھی سربراہ مملکت یا وہاں کا اسٹیٹ کا کوئی گورنر یا کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ کوئی بھی اگر وہ کام کرتا ہے وہاں پہ، تو اس کو پبلسٹی کے لیے اخبارات میں یا ٹی وی چینل کے اوپر اشتہارات نہیں چلانے پڑتے، بلکہ ان کا جو کام ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور ایون آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے رجب طیب اردوان نے 2002 سے لے کے 2025 تک ملک کو سنبھالا ہے، تو پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ وہ امریکہ نے بھی دیکھا ہے، وہ چائنا نے بھی دیکھا ہے، وہ دیگر ممالک نے بھی دیکھا ہے۔ ملیشیا کا جو ایک مہاتیر محمد تھا، اس نے بھی 20-22 سال میں ملک کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا ہے، ملیشیا کو بہت آگے لے کر گیا ہے۔ اسی طرح سنگاپور کی جو ترقی ہوئی ہے، وہ بھی ایک سیاستدان ہی تھا جس نے اس طرح سے ملک کو ترقی دی۔ اسی طرح سے دیگر کئی ممالک کی آپ مثال لے سکتے ہیں جہاں کے حکمرانوں نے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا کہ جب انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو اخبارات میں بتانا ہے، اخبارات کے اندر ایڈ دینے ہیں، کروڑوں روپے کی پبلسٹی کرنی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر دینا ہے، اس کے اوپر پبلسٹی کرنی ہے، بلکہ وہ کام کرتے گئے اور وہ کام پھر اس طرح سے نظر آیا کہ وہ پوری دنیا نے دیکھا اور وہ ملک اوپر اٹھا۔ اس نے ڈالر کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اس نے ملک کے اندر اس قدر انفراسٹرکچر کھڑا کیا۔ آپ دبئی کی مثال لے لیں، آپ سعودی عربیہ کی مثال لے لیں، آپ آسٹریلیا کی مثال لے لیں، نیوزی لینڈ کی مثال لے لیں، تو وہ کس طرح سے ملک آگے نکل گئے۔ صرف اور صرف انہوں نے ترقی اور کام کے اوپر فوکس کیا، پھر ان کا کام دنیا کو نظر آیا، دنیا سے لوگ پھر وہاں پہ گئے، وہاں پہ جابس کی، وہاں سے کمایا، اپنے ملکوں میں بھی بھیجا، اتنے وہ ملک سٹرانگ ہو گئے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی بجائے جیسے ہیلتھ کا شعبہ ہے وہ تباہ حال ہے، جیسے ایجوکیشن کا شعبہ ہے، یا گیس کا شعبہ ہے یا بجلی کا شعبہ ہے، وہ تباہ حال ہیں۔ ہمارے جو بھی وزیر آئے گا یا وزیر اعظم آئے گا، کوئی بھی سربراہ مملکت آئے گا یا کوئی وزیر اعلیٰ آئے گا، اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ ایسا بنایا جائے جس کے اوپر ان کا ٹیگ لگے، اور پھر اگر وہ 4 ارب روپے کا منصوبہ لگایا جاتا ہے تو اس میں 4 سے 5 کروڑ روپے یا 10 کروڑ روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے اخبارات کے اندر، مین پیج کے اوپر وہ لگا دیے جاتے ہیں بڑے بڑے اخبارات کے اندر، رسالوں کے اندر، کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو اور نیا منصوبہ لگاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں جس طرح بسیں وغیرہ آ گئی ہیں تو وہ بڑی بڑی تصویریں، بینرز، پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جیسے وفاقی حکومت کے انڈر الیکٹریسٹی کا آتا ہے، وہ الیکٹریسٹی کو پراپر طور پہ ٹھیک کریں، جتنا بھی بجٹ ہو سکے، جو بھی فنڈ لگایا جا سکے تاکہ وہ سپلائی بہتر ہو۔ جیسے جیسے بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے تو ہمارا سسٹم ٹرپ کر جاتا ہے، بارشیں آتی ہیں، آندھی آتی ہے تو سسٹم 2-2 3-3 دن، کہیں کہیں ہفتہ دن بجلی نہیں آتی، اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن سسٹم اگر صوبائی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے تو وہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر توجہ کرنے کی بجائے اس کو بند کرنے کی طرف، اس کے ٹیچر کو نکالنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی حالات بہت ٹائٹ ہیں، ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، اس لیے ہم سکولوں کو بند کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، جبکہ پھر 2 سے 3 منصوبے اور دے دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان 2-3 منصوبوں کا جو 4-4 ارب روپے ہے، یا کسی میٹرو ٹرین کا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا شعبہ آپ نیا بنانے جا رہے ہیں، پہلے آپ پرانوں کو سیٹ کر لیں۔ پہلے آپ جو مہنگائی ہے، اب مثال کے طور پہ مہنگائی پورے ملک کا ایشو ہے، جہاں پہ گھی آپ کو 600 روپے کلو ملتا ہے یا چینی 200 روپے کلو ملتی ہے، آپ کو ایسا میکنزم سیٹ کریں کہ چینی 100 روپے پہ آ جائے، آپ کا پیٹرول ڈیزل کم ہو جائے، آپ وہ جو اربوں روپے ہے وہاں پہ رکھیں تاکہ تمام لوگ جو 25 کروڑ آبادی ہے وہ اس سے مستفید ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم 2 4 5 10 20 منصوبے نئے 4 ارب کے، 5 ارب کے، 10 ارب کے شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، آج کل تو جدید دور ہے کہ اگر آپ لاہور کے اندر کوئی کام کریں گے تو جسٹ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ ڈال دیں تو وہ پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا، ملتان میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی پتہ چل جائے گا، بلوچستان کے اندر بیٹھے ہوئے، خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، ابھی بھی ہم اخبارات کو بھی دے رہے ہوتے ہیں پیسہ، ابھی بھی ہم ٹی وی چینل کو بھی دے رہے ہوتے ہیں پیسہ، اور وسیع پیمانے پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گن گائے جائیں۔ تو خدا را کوشش یہ کریں جس طرح سے رجب طیب اردوان نے کیا، مہاتیر محمد نے کیا،
یا دیگر ممالک کے جو بڑے بڑے سرمایہ مملکت تھے، انہوں نے آ کے جس طرح سے کام کیا، آپ ان لوگوں کو فالو کریں، آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ان لوگوں سے سیکھیں کہ ملک کو اٹھانا کیسے ہے۔ ملک کی بیسک جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہیں، وہ تباہ حال ہیں۔ ہیلتھ کا شعبہ آپ دیکھ لیں، زراعت دیکھ لیں، آپ بنیادی انفراسٹرکچر دیکھ لیں، اس کی کوئی حال نہیں ہے۔ اب روڈوں کی حالت آپ دیکھ لیں کہ روڈوں کی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ گاڑیاں کروڑوں روپے کی لا کے، اربوں روپے کی لا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ 1 سال 1.5 سال میں وہ کھٹارا بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بیسیکلی پہلے روڈ ٹھیک کریں، اس کے بعد اوپر جب گاڑیاں آپ چلائیں گے تو وہ آپ کو بہتر رزلٹ دیں گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ بیچارے بھی سفر کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ جب بھی روڈ کے اوپر وہ گاڑی ڈالتے ہیں تو گاڑی ہچکولے کھا کھا کے، اور گاڑی جس گاڑی نے 10 سال چلنا ہوتا ہے وہ 2 سے 3 سالوں میں جواب دے جاتی ہے۔ جو 20 لاکھ کی گاڑی لے کے آتا ہے تو وہ 10 لاکھ کی رہ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں روڈ انفراسٹرکچر پہلے بہتر کریں، پھر اس کے اوپر آپ جو دیگر چیزیں ہیں، جس طرح بجلی کا معاملہ ہے، ہیلتھ کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، بنیادی لوگوں کے جو حقوق ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، یہ کنٹرول کرنے کے بعد جب آپ کے پاس اضافی پیسہ ہو، آپ پھر گاڑیاں چلائیں، آپ پھر میٹرو ٹرین چلائیں، میٹرو بسز چلائیں، آپ صفائی کے حوالے سے لوگوں کو بھرتی کریں، آپ دیگر کام کریں۔ لیکن جو پہلے آپ کے پاس شعبے ہیں ان کو تو آپ بہتر کریں۔ وہ ہمارے شعبے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر عالمی رپورٹس دیکھیں، عالمی جرائد کے اندر دیکھیں، یا جو رپورٹس ان کی آتی ہیں، ان کے مطابق ہمارے جو ادارے ہیں، کافی اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ بالکل بیٹھ چکے ہیں، جن کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن کو اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ان کو اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم مزید نئے نئے ادارے بنا دیتے ہیں، نئے نئے کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہماری ٹیگ لگ جائے، ہماری تختی لگ جائے، اور یہی پھر اخبارات کے اندر دے دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر کروڑوں روپے کے اشتہارات دے دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کروڑوں روپے کے جو اشتہارات ہیں، اس سے کافی زیادہ گھرانوں کے اندر راشن دیا جا سکتا ہے، کافی زیادہ گھرانوں کو آپ لوگ ہیلتھ کے حوالے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، کافی زیادہ گھرانوں کو آپ پینے کا پانی صاف مہیا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی MNA یا MP منتخب ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کے اوپر اتنی خاص توجہ نہیں دے پاتا ہے، اس کو پراپر طور پر فنڈ نہیں دیے جاتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، اس کے انڈر جتنے بھی MPAs آتے ہیں، ان تمام کو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پراپر طور پہ فنڈ ڈسٹریبیوٹ کرے، آگے لگانا ان کا کام ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے، وہ MNAs MPs ان بلدیاتی اداروں کے اندر وہ فنڈ منتقل کروائیں، وہاں پہ کام ہو۔ یہاں پہ 5 سال تک آپ کو ملتان کے بیکورڈ ایریا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک MNA بن جاتا ہے یا MP بن جاتا ہے، پھر وہ 5 سال تک آتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس فنڈ ہو تو وہ آئے۔ اگر اس کو کوئی تھوڑا بہت فنڈ ملتا ہے تو وہ اپنے کچھ علاقوں کے اندر جو اس کے ملنے جلنے والے ہوں، یا اپنے گھر کے ارد گرد یا اپنے رقبے کے ارد گرد وہ 1-2 سڑکیں نکلوا دیتا ہے، باقی وہ 5 سال اس طرح سے گزار دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ جو فنڈ ہے، جو آپ 5 ارب 10 ارب 20 ارب کے نئے منصوبے بناتے ہیں، وہی آپ اپنے MPAs MNAs کو دیں، تاکہ وہ نیچے جا کے گراؤنڈ لیول پہ جا کے لوگوں کی صورتحال کو بہتر کرانے میں مدد دیں۔ جب بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے تو پھر آپ جو بھی منصوبہ آپ نیا کھڑے کریں گے وہ کامیاب بھی ہوگا، اور وہ لانگ ٹرم چلے گا بھی صحیح۔